فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. اللہ خالق کی کائنات، مالک ارض و سما، تنہا و یکتا، اللہ ارحم الراحمین دا بے شمار بار شکر ہے کہ جس ذات کبریا نے مینوں اور آپ سب نو مسلمان بنایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعوت دا قبول کرن والیاں وچوں بنایا ہے۔ اللہ رب العزت مینوں اور آپ سب نو زندگی دا ہر لمحہ ہر لحظہ اللہ اسلام دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے، اور خلاف اسلام ہر قسم دے عمل کولوں، عقیدے کردار کولوں اللہ سونا ہر کلمہ پڑھن والے نو محفوظ فرمائے۔ حضرات محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور شخصیت دنیا کائنات تے بے عیب ہے، بے مثال شخصیت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی۔
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی بنیادی دعوت انساناں نو جس اللہ دی طرف ہے وہ اللہ رب العزت بھی بے مثل ہے. اللہ دے نال دا الہ کائنات چ کوئی نہیں. جتنے دنیا کائنات تے معبود بنائے گئے نے، جتنے لوگوں دی عبادت کیتی گئی ہے، جتنی ہستیاں نو مشکل کشا بنایا گیا ہے، الہ دا روپ دیتا گیا ہے، کائنات دے اندر کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی ہستی اللہ جیسی نہیں ہے. اللہ رب العزت تنہا ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ دی کوئی مثل نہیں ہے. لیکن اج بدقسمتی یہ ہے کہ جس اللہ دی نظیر کوئی نہیں، مثل کوئی نہیں، تنہا ہے، اللہ احد ہے، صمد ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تمام دنیا دے مسلمانوں دا خواہ عقائد دے اندر کتنے کمزور کیوں نہ ہون، اعمال دے اندر کتنے کمزور کیوں نہ ہون، بد عمل کیوں نہ ہون، دنیا دے اندر انہاں دے اندر عبادات نیکی دا ذرہ کیوں نہ ہوئے، مگر ہر کلمہ پڑھن والے دا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، نہ اللہ دی اولاد ہے، نہ اللہ دی بیوی ہے، نہ اللہ دا خاندان ہے. پوری دنیا متفق ہے. لیکن ایک کائنات دے اندر بدترین مرزا قادیانی ہے. توجہ کرنا، مرزا قادیانی ایک ایسا بد نصیب ہے کہ جس نے سب تو پہلے اللہ رب العزت دے بارے دنیا کائنات نو عقیدہ دسیا کہ اللہ رب العزت میرا باپ ہے، میں اللہ دا بیٹا ہوں. اللہ میرا باپ ہے، میں اللہ دا بیٹا ہاں. اللہ نے مینوں کتنی مرتبہ اس لفظ نال پکاریا ہے کہ اسما ولدی، او میرا بیٹا میری بات سن. حضرات اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس دی کوئی اولاد نہیں. پھر اس بد نصیب نے اس تو بھی بڑھ کے اللہ رب العزت دی ذات تے حملہ کیتا ہے. اج لوگ آخدن یار سوشل میڈیا تے مولوی پہ گئے نے، قادیانی کافر نے، کافر نے، فلاں نے، فلاں نے. حضرات اس مرزا غلام محمد قادیانی نے صرف نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا، اس نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں اللہ دا بیٹا ہاں. پھر رب کائنات دے بارے اے عقیدے دے بعد اس نے دوسرا عقیدہ بیان کیتا کہ مینوں کشف ہویا، کشف دی حالت مینوں معلوم ہویا کہ میں رب ہاں. پھر مینوں اس بات تے یقین ہو گیا کہ واقعی میں اللہ ہی ہاں، جو اللہ آسمانہ تے ہے، عرش السماوات دا مالک ہے، زمین و آسمان دا مالک ہے. مینوں کشف ہویا کہ میں اللہ ہاں. پھر میں اس بات تے یقین کر گیا کہ واقعی عرشاں والی جو ذات ہے وہ میں خود اللہ ہاں. دنیا کائنات دا بد نصیب. اور اس تو آگے سنیو اللہ دی ذات کیسی ہے جس دی کوئی مثل نہیں. اپنی کتاب دے اندر لکھدا ہے کہ اللہ رب العزت نے میری بیعت کیتی ہے، میری بیعت کیتی ہے. اللہ مرید بن جاندہ ہے، مرزا پیر اور مرشد بن جاندہ ہے. اجے اس دے کافر ہون وچ کوئی شک ہے؟ اللہ نو اپنا مرید بنائے، رب دا کانا بے ایمان مرشد بن جائے. کدی آنکھے کہ میں اللہ دی ذات ہاں، اللہ دے روح دے اندر ہاں، کدی آنکھے میں اللہ دا بیٹا ہاں. اور اس نے پھر اپنی کتاب دے اندر لکھیا میرا رب، میرا اللہ وہ تے کھا جانے والی آگ ہے. اللہ نور ہے، آگ وچ شیطان پیدا ہویا ہے. حضرات اللہ آگ کھا جانے والی نہیں، کھا جانے والی آگ جو ہے وہ تو دنیا کائنات دا بدترین شیطان ہے جس نو اللہ نے آگ دے شعلے کو پیدا کیتا ہے. جو اللہ رب العزت دے بارے عقیدہ رکھے جو لیسا کمثلہ شیء، اللہ دی کوئی مثال ہی نہیں ہے، اللہ نو آکھے کھا جانے والی آگ ہے. اور پھر کدی عقیدہ کیتا ہے اللہ دے بارے آخدا اللہ کیا ہے؟ ربنا عاجن، ہمارا رب ہاتھی دانت ہے. ان للہ و ان استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیا رب دی مثال؟ لیسا کمثلہ شیء. دنیا کائنات تے کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ دی مثال دے، جو کدی اللہ نو ہاتھی دانت آکھے، کدی اللہ دے بارے عقیدہ رکھدا ہے کہ ساڈا رب کیا ہے. انی انا الصاعقہ، اللہ فرماندا میں بجلی دی کڑک ہاں. لوگوں کدی رب نو بجلی دی کڑک بنائے،
کدی رب نو ہاتھی دانت بنائے، کدی رب نو اپنا مرید بنائے، کدی رب نو اپنا باپ بنائے، کدی خود رب بن بیٹھے۔ اللہ دی قسم اس دے منن والے دے اندر، اس دے کافر ہونے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اسلام دا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس اللہ نو مسلمان من دے نے، اللہ دی کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثل نہیں۔ اللہ بے مثل ہے، اللہ دی کوئی مثل نہیں ہے، اللہ نو کسے نال مثال دیتی جا نہیں سکتی ہے۔ اور کدی آخدا ہے کہ مینوں رب نے کن فیکون دا اختیار دیتا ہے، میں جو چاہواں کر دیواں۔ کدی آخدا ہے کہ میرے رب نے مینوں موت و زندگی دا اختیار دیتا ہے، چنگا اختیار رب نے موت و زندگی دا دیتا ہے۔ حضرات تاریخ اٹھائیے، دنیا کائنات دا کوئی مرزائی بھی، دنیا کائنات دا کوئی قادیانی بھی اس دا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ مرزا قادیانی حیضے دی حالت دے اندر لیٹرین دے اندر مرے ہے۔ اور آخدہ کی ہے کہ مینوں موت و زندگی دا اختیار ہے، جس نو موت و زندگی دا اختیار ہوندا تے کدی لیٹرین وچ مردا۔ حضرات میرا رب کون ہے؟ لیسا کمثلہ شیء، میرے اللہ دی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس دی کوئی بیوی نہیں۔ اور لوگوں اس تو بات اگلی سنیے مرزے قادیانی دی۔ اج میں اس واسطے کہہ رہے ہاں کہ اج مسلمانہ دے ملک دے اندر مسلمان حکومت اپنے آپ نو مسلمان کہلانے والے دنیا کائنات دے ایسے بد نصیب انساناں نو مسلماناں دا گروہ منوان واسطے تیار نے۔ اے مرزا قادیانی کون ہے جس بد نصیب نے اللہ رب العزت دی ذات تے صرف حملہ یہ نہیں کیتا کہ اللہ دی مثالاں بیان کرے، اللہ دا بیٹا بن جائے، اللہ نو اپنے آپ نو رب کہن لگ جائے، اللہ نو ہاتھی دانت کہن لگ جائے، اللہ نو بجلی دی کڑک کہن لگ جائے۔ سنو اللہ دے بارے اس نے عقیدہ لکھے ہے کہ میرا رب چنگا کام بھی کردا ہے تے گندا کام بھی کردا ہے۔ قد اصیبا و اختی، کدی یہ اللہ چنگے کام بھی کر لیندا ہے تے کدی اللہ کولو خطا تے بھول چک بھی ہو جاندی ہے۔ لوگوں میرا اللہ خطا اور بھولن کولو پاک ہے۔ کیسا مرزا قادیانی ہے۔ اور اس تو اگلی بات مینوں کہدیاں شرم آندی ہے، توجہ کرنا، میں کسی دی بات نہیں، مرزے دی قادیانی دی کتاباں وچوں مرزے دی بات کر رہے ہیں۔ کس قادیانی ملعون نے کیا لکھیا ہے کہ میرے تے حالت کشف دی ظاہر ہوئی کہ میں عورت ہاں۔ میں کون ہاں؟ عورت ہاں۔ پھر اللہ نے میرے نال ہم بستری کی ہے۔ اللہ نے میرے نال کیا کیتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اجے انہاں دے کافر وچ کوئی شک ہے؟ اجے انہاں دے دنیا کائنات تے مرتد ہونے وچ کوئی کافر ہے کہ اللہ دی بیوی بن جائے اور اللہ میرے نال صحبت کیتی ہے؟ جیسے ایک مرد عورت حقوق ادا کرتا ہے، اس طریقے نال میرے رب نے میرے نال او عورتاں اپنے حقوق کے زوجیت ادا کیتا، رجولیت اظہار فرمایا۔ پھر نتیجہ کیا نکلے ہے؟ آخدہ مینوں حمل ہو جاندہ ہے 10 مہینے تک، پھر میرے پیٹ وچوں عیسیٰ بن مریم نکلیا۔ کہاں ہے عیسیٰ بن مریم جنہیں میں خود ہوں؟ میرے رب نے میرے نال کیا کیتی؟ ہم بستری کیتی، میں مریم بنیا، پھر میرے وچ 10 مہینے دا حمل رہا۔ او 10 مہینے دا حمل جو ہے او عیسیٰ دی شکل وچ آیا۔ او کون عیسیٰ ہے؟ کہندا ہے میں 50 سال دا بڈھا، میں خود عیسیٰ بن گیا۔ حضرات توجہ کیجیے، کیوں دنیا کائنات دے ہر فرقہ مسلمانہ دا قادیانیاں نو کافر کیوں آخدا ہے؟ اللہ دی قسم قرآن مجید دی آیت ہے، وما محمد الا رسول، قرآن مجید دی آیت ہے، محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ دی قسم اٹھائیے، مرزے دی کتاب، مرزا اپنی کتاب دے اندر لکھدا ہے قرآن دی جو آیت ہے محمد الرسول اللہ، اس تو مراد میں غلام احمد قادیانی ہاں، محمد الرسول اللہ کو مراد غلام احمد قادیانی ہے۔ کہاں دنیا کائنات دا کانا، کہاں دنیا کائنات دا مراق دا ماریا، کہاں مالیہ خولیہ دا مریض، کہاں ہسٹری دا مریض، کہاں تپ دک اور سل دا مریض، کہاں دنیا کائنات دا بد زبان، اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی دا بیٹا مرزا بشیر اپنی کتاب دے اندر لکھدا ہے
کہ قادیان دے اندر محمد الرسول اللہ ہی نازل ہوئے نے۔ لوگو سنو مسلمانہ دا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دے نال دا بھی کوئی نہیں تے محمد الرسول اللہ دے نال دا بھی کوئی نہیں۔ اللہ الہ ہون وچ بے مثال ہے، مشکل کشا ہون وچ بے مثال ہے، خالق کی کائنات ہون وچ بے مثال ہے، اللہ رب ہون وچ بے مثال ہے، اور مخلوق وچ محمد دی مثال کوئی نہیں ملدی۔ اور رب کعبہ دی قسم، کائنات دے دنا، کائنات دے سیانے، کائنات دے سونے، کائنات دے آلہ و عرفہ اجلا و اتہا اظہر و انور، کائنات ساری مل جائے، رب کعبہ دی قسم اور یوسف علیہ السلام جیسے پیغمبر محمد الرسول اللہ جیسے نہیں بن سکتے ہیں، جس دی زندگی دیا رب نے قسم کھائیاں، جس محمد دے ہوٹھاں دی حرکت دی رب نے قسم کھائی ہے، جس محمد الرسول اللہ دی قسم کھا کے اللہ فرمائے والضحیٰ واللیل اذا سجا، جس محمد الرسول اللہ نو رب عزت و احترام نال جب بھی بلائے، کدی نال نہیں بلایا، کدی یا ایھا الرسول آکھے ہے، کدی یا ایھا النبی آکھے ہے، کدی یا ایھا المزمل آکھے ہے، کدی رب نے یا ایھا المدثر آکھے ہے۔ جس نبی نے اپنے محمد دا نام لے کے سجنا بھی گوارا نہیں کیتا، اج دنیا کائنات دا قادیانی آکھے کہ میرا کانا مرزا غلام احمد قادیانی اے محمد الرسول اللہ ہے۔ ہوش رکھ کرو، اللہ دی قسم میں اس واسطے آج دے اس جمعے دے اندر ایک کہہ رہے ہیں بات کہ ایک وقت آنے والا ہے، اس آزمائش و امتحان وچ گزرنا ہے، تیار ہو جاؤ ناموس رسالت واسطے، تیار ہو جاؤ اللہ دی وحدانیت و توحید واسطے۔ اس زندگی دا کیا فائدہ ہے کہ جس زندگی دے اندر جس رب نو مننے ہیں، اس رب دے مقابلے دے اندر مرزے قادیانی نو رب بنایا جائے، اور جس محمد الرسول اللہ نو مننے ہیں لوگوں اس محمد الرسول اللہ دے مقابلے قادیانی نو محمد بنایا جائے۔ قادیانی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ دینے، حضرات قطن محمد الرسول اللہ کل مراد و محمد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا اور آپ دا نبی ہے۔ قادیانیہ دا عقیدہ ہے کہ دو محمد آئے نے، توجہ کرنا، دو محمد نے، ایک محمد عرب دے اندر ہے اور ایک محمد قادیان دے اندر ہے۔ اس واسطے مرزا قادیانی دا مرید اکمل نا دا شیر آخدہ ہے، اور جس دے اندر وہ آخدہ ہے کہ جس نے محمد دیکھنا ہے شان و شوکت دے اندر، وہ قادیان دے اندر غلام محمد قادیانی نو دیکھ لے۔ مرزائی اگر کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ دے اندر محمد الرسول اللہ تے اس دا مراد وہ محمد نہیں جو مسلمانہ دا رسول ہے، اس تو مراد اس دا وہ محمد ہے جو غلام محمد قادیانی دی شکل دے اندر ہے۔ یہ وقت آنے والا ہے۔ اساں مسلمانہ دا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ جیسا الہ کوئی نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیشوا کائنات دے اندر کوئی نہیں ہے، اور یہی وہ دعوت ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دیتی ہے کائنات نو، اللہ دی الوہیت دی دعوت دیتی ہے۔ مکے والے اتنے نادان نہیں ہیں، اتنے بے وقوف نہیں ہیں، اللہ دی ذات نو من دے نے، اللہ رب العزت دی ذات من دے نے، او دی صفات من دے نے، مگر انہاں دا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ ہی مشکل کشا نہیں، اللہ ہی رب نہیں، اللہ ہے لیکن دوسرے بھی ہیں۔ اللہ دے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ نے دعوت دیتی ہے کہ نہیں لوگو، کائنات دے اندر صرف ایک الہ ہے، دنیا تے کوئی اور الہ نہیں۔ اور رب کائنات نے قرآن وچ منوایا ہے، اللہ دے رسول منوا رہے کہ الہ ایک ہے، اور اللہ پورے قرآن وچ منوا رہے ہیں لوگوں میرا پیشوا صرف ایک ہے، ایک رہنما ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ مصطفیٰ تو بعد کوئی رسول نہیں ہوئے گا، کوئی پیشوا نہیں ہوئے گا، کوئی نبی نہیں ہوئے گا۔ دنیا کائنات تے بس زبان پیغمبر نو اللہ نے کائنات انسانیت واسطے شریعت دی مہر بنا دیتا ہے۔ بڑے بڑے سیانے آن، بڑے بڑے دنا آن، بڑے بڑے علم والے آن، مگر لوگوں رب ذوالجلال دی قسم ہے کسی دی زبان دا نکلے ہوا فتوی شریعت نہیں بنے گا، دین نہیں بنے گا۔ کائنات کے اندر دین صرف وہی ہے جو میرے مصطفیٰ دی زبان وچوں نکلے ہے۔
بڑے تو بڑی ہستی دا عمل دین نہیں بنے گا، دین وہی بنے گا جو میرے مصطفیٰ دے وجود وچوں نکلے ہے۔ اس واسطے کہ اللہ نے خاتم النبیین بنایا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بنایا ہے۔ دنیا تے محدث ہون گے، امام ہون گے، فقیہ ہون گے، علماء ہون گے، نیک ہون گے، صلحاء ہون گے، اولیاء اللہ ہون گے، مگر ایک ہستی دنیا تے قیامت تک نہیں ہوئے گی، ایک ہستی قیامت تک نہیں ہوگی۔ علماء ہون گے، صالحین ہون گے، متقین ہون گے، عابدین ہون گے، راکعین ہون گے، محدثین ہون گے، مجتہدین ہون گے، فقہاء ہون گے، بررا ہون گے، نیک ہون گے، لیکن ایک ہستی قیامت تک نہیں ہوگی، صرف ایک ہستی قیامت تک نہیں ہوگی۔ سب کچھ ہوگا مگر محمد کے بعد قیامت تک نبی نہیں ہوگا۔ سمجھو اس بات نو۔ اج اساں مسلمانہ بھی اپنے اپنے مولویاں دی باتاں نو دین اور شریعت بنا لیا ہے، پھر مرزے قادیانی نو موقع نہ ملدا۔ جدوں اساں اپنے اپنے مجتہدین دی بات نو شریعت بنا لیا، مسلمانہ نے رسول اللہ دی احادیث نو چھوڑیا، رسول اللہ دے کردار نو چھوڑیا، حتیٰ کہ نماز تک مسلمانہ نے مختلف بنا لئی۔ وہ کلمہ جس دا پڑھیا ہے اللہ دی قسم نماز اسے دی ہوئے گی، کلمہ جس دا پڑھیا ہے نکاح طلاق دے مسائل اسے دے ہون گے، کلمہ جس دا پڑھیا ہے بیع و شراء دے اندر ہدایات اسے دی ہون گیاں، کلمہ جس دا پڑھیا ہے عقائد و نظریات اسے والے ہون گے، کلمہ جس دا پڑھیا ہے فکر و نظر اسے دی ہوئے گی۔ آج مسلمانہ نے کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھیا ہے، نماز جعفری ہے، کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھیا ہے، نماز حنفی ہے، کلمہ محمد الرسول اللہ دا پڑھیا ہے، نماز شافی ہے۔ نہیں لوگوں سن لو، ایک ہستی قیامت تک نہیں آئے گی، وہ نبی ہے کہ جس کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ شریعت بنتا ہے۔ اللہ دی قسم آؤ ختم نبوت نو منو، اے بنیادی عقیدہ مسلمانہ دا۔ اگر ختم نبوت تے ایمان کمزور ہو جائے پھر ہر دور دے اندر کوئی نہ کوئی کانا نبی بندا رہے گا، ہر دور دے اندر شریعت نہیں آندی رہے گی، ہر دور دے اندر دین نیا آندا رہے گا، ہر دور دے اندر نئے نئے طریقے آن گے۔ اللہ نے قیامت تک ایک شریعت بنائی ہے، قیامت تک ایک شریعت جو مصطفیٰ دے کردار دا نام ہے، جو مصطفیٰ دی زبان وچ نکلی ہوئی گفتار دا نام ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ میرے نبی دے نال دا بھی رب نے بنایا کوئی نہیں، نہ رب جیسا کوئی الہ ہے، نہ مصطفیٰ جیسا کوئی پیشوا ہے۔ آئیے اس پیغمبر دی، اس بے مثال نبی دی بے مثال دعوت دیکھیے۔ اللہ اللہ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ رب کائنات فرمانے نے میرا محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرا پیغمبر میرا رسول، میں تینوں ساری کائنات وچوں چن کے بنایا، میرا یار محمد الرسول اللہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں اللہ پاک نے ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمدا فبعثه برسالته وانتخبه بنبوته۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی فرماندا ہے او میرا اللہ جڑا ساری کائنات نو جانن والا ہے، ساری کائنات دا علیم بصیر ہے، ساری کائنات نو جاندا ہے، دلاں دے راز جاندا ہے، جیڑی شے نہیں ہے جا جمی بنی
مسعود فرماندے ہیں لوگوں اہمیت سمجھو محمد رسول اللہ دی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی فرماندا ہے ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ رب العزت نے جتنے بندے بناونے آنے، جتنے انسان بناونے آنے، جتنے آدم علیہ السلام دی اولاد چوں مخلوق پیدا کرنی آئی، توجہ کرنا اللہ دا پاک پیغمبر دا صحابی فرما رہے ہیں اللہ رب العزت نے پوری کائنات انسانیت دے اندر نگاہ ماری ہے، ہر دل نو اللہ نے ویکھیا ہے، حالانکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے، دلاں دے راز جانن والا ہے، لیکن مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے کہ محمد سونا اتفاقی طور تے ایسا رسول نہیں بنایا، انہیں اچھا چیت رسول نہیں بن گیا، انہیں اپنے آپ رسول نہیں بن گیا، بلکہ فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد، رب کائنات نے پوری کائنات انسانیت دے دلاں وچ جھانکیا، ویکھیا، پرکھیا، رب کائنات نو قیامت تک دے انساناں وچوں اگر ختم نبوت واسطے پسند آیا ہے تے او دا نام محمد رسول اللہ۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فاختار محمد، اللہ پاک نے سونے محمد نو چنیا ہے، پسند کیتا ہے، اللہ دا میں ساری دنیا چ ویکھیا ہے مینوں محمد دے نال دا نظر کوئی نہیں آیا ہے، ساری کائنات نالوں اعلیٰ تے عرفاں اجلا تے ازہا اطہر تے انور تے اکبر بے مثال اگر وجود اللہ نے بنایا ہے، بے مثال رب دی رحمت دی نگاہ چ اگر انتخاب آیا ہے تے اللہ فرماندے نو دا نام محمد ہے، میں محمد نو ساری کائنات وچوں چن کے اپنی نبوت تے ختم نبوت واسطے پسند کر لے۔ ہائے ہائے اللہ دی قسم، اللہ پسند کرے ساری دنیا وچوں چن کے محمد چنے نبوت واسطے تے اس محمد دے ہوندیاں کوئی کانے نو نبی بنا لے۔ فاختار محمدن، سونے محمد نو میں چنے ہے، پسند کیتا ہے، اللہ پاک فرماندے نے میرا چنے ہویا ہے، میرا پسند کیتا ہویا ہے، تے جنوں میں پسند کراں دے وچ عیب ہو سکدا، جنوں میں چن لواں دے نال دا ہو سکدا ہے، جنوں میں کائنات دی ہستی دی نبوت دی بنا دیواں، ساری کائنات دے عالم عابد راکے، ساری کائنات دے سالے اس ہستی جیسے ہو نہیں سکدے، اللہ فرماندے نے میں چنے اپنے یار نو، مت میں آپ اعلان کرایا ہے، میں آکھیا کل یا ایھا الناس، او میرا سونا تینوں چنیا بھی میں آپ نبی بھی آپ بنایا ہے، تے ہن کل میں تینوں آپ آدا پیاں میری طرفوں، آپ تینوں حکم دینا میری طرفوں اعلان کرتے آ کے، اے اپنی مرضی نہیں، اللہ کیوں کل پہ کھویندا ہے کہ لوگوں اے اپنی طرفوں کیا جی میں کہنا امک پہ ہے، دنیا کائنات دے انگریزاں نے اپنا وفادار چنے ہے، نہیں اللہ فرماندے نے میرا پیغمبر خود بخود کیا نہیں، خود بخود اعلان نہیں کیتا، بلکہ میں چنے ہے، میں پسند کیتا ہے، مت پسند کر کے چن کے مت میں نبوت دا اعلان بھی آپ کروایا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، او لوگوں اعلان سن لو، اللہ فرماندا ہے اعلان کر وہ میرا یار ہے، اے نہیں آکھیا قل یا اہل العرب، او عرب والے سن لو، قل یا اہل الزمان، او میرے دور والے
سونا تو دنیا تے نہیں رہے گا، میں قرآن نو قیامت توڑی باقی رکھاں گا، جے توڑی قرآن رہے گا تے محمد دا نبوت دا اعلان رہے گا۔ قل یا ایھا الناس، تو دنیا تو ٹوری ونجے تا دنیا دی زمین تے ہر زمانے چ اعلان ہوندا رہے گا۔ اج 1400 سال تو زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، اج میرے مسلمانوں پاکستان دی سرزمین تے، کبیر والے دی سرزمین تے، جہاں لوہارا والے دی مسجد دے اندر اج بھی میرے محمد دا اعلان پہ ہوندا، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ لوگو سن لو، میں تساں ساریاں وال اللہ دا رسول بن کے آیا۔ اللہ نے کہیں اور دی حاجت چھوڑی ہے، کسے اور دی ضرورت چھوڑی ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ اعلان کرن والا اعلان کس دا کردہ ہے؟ لوگو میرا پیغام کیا ہے؟ جس دی میں الوہیت دی تے عبدیت دی، جس دی عبادت و بندگی دی میں دعوت دے رہا، اس دے نال دا کائنات وچ الہ آئے ہائے۔ سنو اعلان پیغمبر دا، اللہ اللہ، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ میں کس دا رسول ہے، کس دا پیغام لے آن والا؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، اسمانہ دا بھی مالک، زمینہ دا بھی مالک، اسمان زمین دے اندر جو کچھ ہے اس دا مالک ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سن لو میں کس دی طرف رسول بن کے آیا۔ باہر کوئی کھلوتا موٹر سائیکل واسطے، ایک بھائی موٹر سائیکل تے جا رہا سی نا، دیکھو باہر کوئی سیاںا بندہ کھڑا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی و یمیت۔ میں جس اللہ دا رسول بن کے آیا، اس اللہ دی شان تے ہستی کیا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، جڑا آسمانہ دا بھی بادشاہ، زمینہ دا بھی بادشاہ، یحیی و یمیت۔ موت بھی اس دے ہاتھ دے اندر، زندگی بھی اس دے ہاتھ دے اندر، حیات بھی اس دے ہاتھ دے اندر، ممات بھی اس دے ہاتھ دے اندر۔ چاہے تے اپنے نبیاں دیاں جھولیاں وچوں لائے لائے بچاون تے آوے تے اچھی خیر نمرود وچوں ابراہیم بچا لائے۔ یحیی و یمیت۔ میں کس نو الہ بنینا، کس دی دعوت دے رہا، کس نو مشکل کشا بنینا، جڑا ساری کائنات دا مالک ہے۔ تے سن لو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت۔ اس اللہ تو بغیر الہ کوئی نہ، اس تو بغیر مشکل کشا کوئی نہ، اس تو بغیر معبود برحق کوئی نہ ہے۔ ساری کائنات دا تنہا ہے، نہ دنیا کائنات دا کوئی وڈیرا، نہ نوری نہ ناری، نہ عرشی نہ فرشی، نہ نبی نہ ولی، نہ غوث نہ قطب نہ ابدال۔ ساری کائنات مل جائے، ساری کائنات مل کے بھی میرے اللہ جیسا کوئی بنا سکتا؟ اللہ اللہ۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نے دعوت کس دی دیتی ہے کہ میں اس اللہ دی دعوت دینا جس دے نال دا دوسرا کوئی الہ
تے اللہ تعالیٰ کے فرماندے نے ہائے 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 اج دنیا کائنات تے مسلمانوں کو کوئی کہانے نو نبی بنوائے، مسلمانوں کو کوئی عقیدہ بنوائے کہ جو مرضی آئے بھونکدا جائے، بکواس کردا جائے، کدی اپنے آپ نو رب بنائے، کدی رب دی بیوی بنائے، کدی رب دا بیٹا بن جائے، کدی رب نو اپنا مرید بنا لے۔ حضرات نہیں، میرا رب ایسا ہے کہ جس دے نال دا کائنات چ کوئی نہیں، تے جڑا رب نے نبی بنایا ہے اللہ فرمانے میں محمد دے نال دا کوئی نہیں بنایا ہے، میرے مصطفیٰ دے نال دا بھی کوئی نہیں۔ سورہ بقرہ ہے، رب کائنات نے اپنی توحید و وحدانیت دی دعوت دیتی ہے، چیلنج دیتا ہے، اپنی توحید سمجھائی ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ رب العزت نے دلائل دیتے، اللہ اس واسطے الہ ہے، مشکل کشا ہے، جس نے آسمان بنایا، زمین بنائی، آسمان تو اللہ رب العزت نے بارش نازل کی تھی، اس بارش وچوں اللہ نے رزق بنائے، سارے دلائل دیندے ہویا اللہ نے ایک اور دلیل دیتی ہے۔ لوگوں سنو، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اللہ رب العزت دلیل پہ دیندا ہے، او میرے یار محمد الرسول اللہ دیاں دشمنیاں کرنے والا، او میرے پاک پیغمبر نو ساحر کہنے والا، او میرے پاک پیغمبر نو مجنون آکھن والے ہو، میرے پاک پیغمبر نو دیوانہ آکھن والے ہو، میرے محبوب محمد الرسول اللہ تے پھبتیاں کسن والے ہو، آؤ میں تانوں چیلنج پہ دینا ہے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے دیگر مفسرین نے دے اندر لکھے من مثلہ دی، اے ضمیر دا مرجع کون ہے، اے ضمیر کس دی طرف لوٹ دیے؟ دو چیزاں بیان کیتیاں، ایک اللہ فرماندا ہے جڑا قرآن میرا محمد پہ پڑھدا ہے، لاؤ کائنات والے ہو میرے محمد الرسول اللہ دی زبان چ جڑا قرآن پہ پڑھیندا ہے، کائنات دے دنیا کائنات دے فصحاء نو آکھو، بلغاء نو آکھو، ادو دبا نو آکھو، پوری کائنات دے دنیا کائنات دے فصیح اللسان لے آؤ، بلیغ لے آؤ، صاحب زبان لے آؤ، ساری دنیا مل جائے، رب کائنات فرمانے میرے وحدہ لا شریک ہون دی دلیل کیا ہے؟ میرے نال دا کوئی نہیں، جڑی کلام میں اپنی زبان پاک وچوں بے کیف زبان وچوں کڈی ہے، جڑی زبان میرے میں بولی ہے، جڑے کلمے میں بولے نے، اے قرآن کلام اللہ ہے۔ اللہ فرمانے نے ان کنتم فی ریب من مثلہ، جس قرآن دے نال دا کوئی قرآن لے آ سکدا ہے، جاؤ جے کوئی دنیا کائنات تے وڈے وڈے معبود بنانے والا اور دھیاں تے پتر منگن والے ہو، کائنات دیاں حکومتاں تسلیم کرن والے ہو، بڑے بڑے انہاں دے شعبے تے کرامتاں منن والے ہو، جاؤ پوری کائنات نو میں رب چیلنج دے رہا ہے، ساری کائنات دے معبود کٹھے ہو ونجن، ساری کائنات دے کرنیاں بھرنیاں والے کٹھے ہو جان، ساری کائنات دے بڑے چھوٹے کٹھے ہو ونجن، میرے قرآن دے نال دی فاتو بسورۃ من مثلہ، جے کائنات دے اندر کوئی معبود ہے، کائنات دے اندر کوئی میں رب جیا بھی ہے، مت میرے قرآن جیا کوئی قرآن دی صورت لیا وکھانا ہے، جدا میرے قرآن دے صورت دے نال دی صورت کو نہیں بنا سکدا، مت میں رب دے نال دا خالق بھی۔ اور اللہ دا چیلنج قیامت تک ہے، آج تک کوئی قرآن دی چھوٹی صورت جیسی بھی صورت بنا کے قرآن دے چیلنج نو جھٹلا سکیا؟ آج تک اللہ فرماتا ہے میرے نال دا کوئی نہیں، وہ میرے نال دا میں جڑا کلام بنایا ہے، میری کلام دے نال دا کلام کو نہیں بنا سکتا، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اور دوسری چیلنج، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ اور لوگوں میں اللہ دے مقابلے کھڑے کرن دے ہو، میرے مقابلے چ لات تے منات تے عزت تے حبل پیش کرن دے ہو، میرے مقابلے چ مورتیاں لے کے آندے ہو، میرے مقابلے چ دنیا کائنات دیاں
ہستیاں لے کے آندے ہو، میرے ایک مقابلے دے اندر اب مخلوق میری پیش کر دے ہو، یہ میرے نال دا کوئی ہے، میرے جیسا کوئی ہے، آفاتو بصورت من مثلہ ودو شہداکم من دون اللہ، مت سڈو سڈو سڈو، سارے انو بلا گنو، لایا سارے انو، میں قرآن پڑھن والا ایک جوان کھڑا چکیتا ہے، ایک قرآن پڑھن والا میرا محمد رسول اللہ، جس سے میں اپنا کلام نازل کیتا ہے، جی میں میری کلام دے نال دی قیامت توڑی کلام کوئی نہیں آنی، یہ میں رب چیلنج پہ دینا، فاتو بصورت من مثلہ، میرے رب ہون دے اندر جی کوئی شک ہے، یہ دنیا کائنات تے کوئی ہور بھی الہ ہے، یہ دنیا کائنات تے کوئی میرے جیا ہور بھی ہے، یہ دنیا کائنات تے میں الہ دے نال دے ہور مشکل کشا بھی ہے، مت میں محمد پیدا کیتا ہے، میں چیلنج پہ دینا، فاتو بصورت من مثلہ مدعو شہداکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، جاؤ مت ایک نہیں دو نہیں، جاؤ ساری کائنات دے معبود کٹھے چ کرو، سارے اندیاں منتاں ترلے کرو، ایک نہیں دو نہیں، سارے رل کے چلے کرن، وظیفے کرن، منتر کرن، جنتر کرن، ہیلے کرن، وسیلے کرن، میں ساری کائنات دے سارے انو چیلنج پہ دینا ہے، قیامت توڑی میرا چیلنج ہے، جی میں میرے قرآن دے نال دا کلام کائنات جی کوئی نہیں ہونا، انہیں قرآن پڑھن والے محمد دے نال دا کی قیامت توڑی کوئی ہونا۔ اج اس مصطفیٰ نو چھوڑ کے تے کہانے نو نبی منی، دجال نو، بے ایمان نو، اور جس نو اتنا بھی پتہ نہیں، مرزا قادیانی دا مرید لکھ دے کہ مرزے نو آئی ہسٹری آ مالیہ خولیہ مراک دی مرض آئی، اس واسطے دا دماغ ٹکانے تے نہ آئی، کدی کدی انج کردائی بھی وہ گوڑ دے ڈھیلے وہ بھی جیب وچ رکھدا، جو مٹھے دا بڑا شوقین ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، مرزے دی بات کر رہا، مرزے دا خود مرید لکھدا ہے، خلیفہ لکھدا ہے، ایک گوڑ دے ڈھیلے بھی رکھدا ہے تے وٹوانی واسطے وٹے بھی جیب وچ رکھدا ہے، اور اس بیچارے نو کدی اتنی یاداشت کمزور ہو جاندی ہے کہ اے ڈھیلے دی بجائے گھوڑے استعمال کر بہندا ہے تے گوڑ دی بجائے ڈھیلا استعمال کر بہندا ہے، اور اس نو اتنی بیماری، اتنی یاداشت اس دی کمزور کہ کہندا ہے ایک مرتبہ حضرت صاحب جا رہے سن، چلدیاں پیر دی جتی ایک پیر چو نکل گئی، ایک پیر چو ایک پولا ایک پیر دا نکل گیا، حضرت صاحب نو پتہ ہی نہ چلے، بہت دور، میں اپنے الفاظ نہیں کہہ رہا، مرزا قادیانی دے مرید دے الفاظ دہرا رہے ہیں، جس نے دی سیرت دی کتاب لکھی ہے، آخدا بہت دور جا کے حضرت صاحب نو پتہ لگا میرے تے پیر جتی بھی کوئی نہیں، میرے پیر جتی بھی کوئی نہیں، اور جس بد نصیب نو اتنا پتہ نہیں ہے، اس کانے نو اسا محمد الرسول اللہ دے مقابلے نبی مان لئیے۔ حضرات قیامت دی صبح قائم ہو سکتی ہے، دنیا کائنات دے حکمران، دنیا کائنات دی حکومتاں، دنیا کائنات دی طاقتاں، کائنات دا یورپ، کائنات دا یہودی، کائنات دا کفر، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، ہندو نہیں، پوری کائنات دا کفر بھی اور مسلمانہ وچوں بد بے غیرت حکمران بھی اگر قادیانیت دی پشت تے آ جان، سارا جہان ایک طرف ہو جائے، کلمہ پڑھنے والا قیامت دی صبح تک ہمیشہ مرزا قادیانی نو کافر کہندا رہے گا۔ کیوں بھئی کافر ہے کہ نہیں ہے؟ اور بول دے کیوں نہیں؟ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ اس دے کافر ہونے وچ کوئی شک ہے جو محمد سونے دے مقابلے اپنے آپ نو نبی آکھے؟ آئے ہائے ہائے، کتھے اللہ دا پیارا پیغمبر سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دا پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوکاں تانے مہنے دیتے نے، دنیا کائنات تے مجنون دیوانہ آکھیا، اور حالت کیا ہے اللہ دے پیارے پیغمبر دی؟ امام الانبیاء تنہا نے، کوئی ساتھی کوئی نہیں، اللہ اللہ، اکیلے
طائف دے بازار وچوں نکلے نے۔ اللہ دا پاک پیغمبر صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، امام الانبیاء فرمانے نے اتنا مینوں تنگ کیتا گیا، ماریا گیا، ستایا گیا، مینوں کوئی ہوش نہیں، میں چل رہا چلدا جا رہا حتیٰ کہ میں کرنے صالب طائف تو 3 کلومیٹر دور جس ویلے آیا تے میں اتنا نگاہ مار کے ویکھیا تے میرے تے ایک بدل دا سایہ ہے، بدلاں دا سایہ ہے۔ میں اس وچ دیکھیا تے بدلاں وچوں جبریل امین نکلدے نے تے مینوں سلام کرن دے بعد آکھدے نے سونا سنو محمد کیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے مرزا قادیانی تے کہندا ہے کہ جڑے سانو نہیں مندا مینوں نبی او جنگل دے خنزیر دی اولاد نے تے انہاں دیاں ماواں کتیاں تے کنجریاں نے، او جڑا مرزے نہ مننے انہوں او خنزیر دی اولاد آکھے، کتیاں کنجریاں دی اولاد آکھے، تے میرا محمد کون ہے؟ کتھے کانا کتھے کائنات دا مصطفیٰ ہے۔ رب کعبہ دی قسم اللہ دے پیارے پیغمبر نو جبریل امین سڑ کے آخدے نے سونا قد بعث الیک ملک الجبال، اے اللہ دے پاک پیغمبر جی بخاری شریف سونا اے اللہ نے میرے نال جبریل امین فرما رہے نے اللہ نے میرے نال پہاڑاں دا فرشتہ بھیجے۔ قد بعث الیک ملک الجبال، اے میرا پاک پیغمبر اے پہاڑاں دا فرشتہ آ گیا لتامرہ بما شئت فیہم، اے اس واسطے آیا ہے کہ اج جیڑا تیرا دل کریندا ہے انہیں کرا لائے، اج تیرا دل کریندا ہے تے انہاں نوں ملیا میٹ کر دینے آئے۔ رب نوں گوارا نہیں کہ سونا محمد رسول اللہ اکھاں وچوں ہنجواں آنسواں بہا کے اج روند ہویا تنہا چلدا جائے، اج سمجھے میرا وارث کوئی نہیں، اج میرے درد ونڈن والا کوئی نہیں، نا جند جیوی اے پہاڑاں دا فرشتہ ہے تے آیا کس واسطے لتامرہ بما شئت فیہم، اج جیڑا آرڈر آرڈر کر رہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے فنادانی ملک الجبال فسلم علیہ، مینوں فرشتہ پہاڑاں دا سڑ کے آکھن لگا سلام کرن دے بعد او محمد سونا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فقال ذالک فیما شئت، او جند جیوی میں غلام حاضر ہو گیا جویں آنکھیں انہیں کر دیواں، ان شیطان اتبک علیہم الاخشبین، جے تیرا دل کرندا ہے تے میں 2 پہاڑاں نو مکے تے طائف دے پہاڑاں نو ملا دینا، اے سارے تباہ و برباد ہو جان۔ ہوندے کون ہیں اللہ دے یار نو، ہوندے کون ہیں خاتم النبیین محمد رسول اللہ نو پتھر مارن والے، انہاں کے سمجھے جو محمد دا خدا کوئی نہیں ہے، نا جند جیوی میرا یارا جویں مرضی آوی انہیں کرا لائے، انہیں آرڈر تے کر چا ان اتبک علیہم الاخشبین، میں پہاڑاں نو رلا دینا طائف تے مکے والے سارے مل جان۔ سنو ساتھیو اللہ دی ذات دی قسم ہے میرا محمد کیوں جی ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے جدائیں آفر سنی ہے انہاں دے بارے جنہاں دا دیاڑے توڑی میرے پاک پیغمبر نو پتھر مارے نے، جنہاں میرے پاک پیغمبر دی توہین کیتی ہے، میرے پاک پیغمبر تے ہو کرے لائے نے، میرے پاک پیغمبر دی احانت کیتی نے، میرے پاک پیغمبر دے استہزاء کیتا نے، گلی دے دوہاں پاسوں سڑک دے کھلو کے تے جھولیاں بھر کے پتھر دیاں سونے محمد دے چہرے تے مرندے رہ گئے نے۔ اج اللہ دے پاک پیغمبر نو آکھدا فرشتہ پہاڑ دا جند جیوی آرڈر تے کرنا میں تہے نحس کر دیواں۔ سنو کائنات دا امام محمد رسول اللہ کے فرماندا ہے او فرشتہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، نا این نہ کر مینوں امید ہے جو اللہ انہاں دیاں نسلاں وچوں اللہ اپنی توحید تے وحدت دے لمبردار پیدا کرے گا۔ میرے پیارے پیغمبر نے فوراً بارگاہ خداوندی دے اندر ہاتھ اٹھا کے ادا پہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون،
حضرات یہ ہے مصطفیٰ. سنو ساڈا عقیدہ نہ رب دے نال دا الہ کائنات وچ کوئی نہیں، نہ کرنی والا نہ بھرنی والا، نہ کوئی لات نہ منات نہ عزا نہ حبل، نہ دنیا کائنات دا کوئی ککڑ شاہ نہ ترپڑ شاہ، نہ کوئی جیون شاہ، نہ کوئی فلانا شاہ فلانا شاہ. جویں کائنات وچ رب دے نال دا کوئی نہیں، بے مثل اللہ ہے. اللہ تنہا یکتا ہے. لوگو اہل حدیث دا عقیدہ سن لو. مصطفیٰ دے بارے ساڈا عقیدہ ہے کائنات دے ملا، کائنات دے پیر، کائنات دے امام، کائنات دے خطبہ، کائنات دے مجتہدین، کائنات دے فقہا، کائنات دے محدثین، کائنات دے اولو العزم، کائنات دے پرے پچیت دے سیانے، ساری کائنات دے دنا رل جان. رب کعبہ دی قسم محمد جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ساڈا عقیدہ ہے. ساڈا جڑا رب ہے اس رب دے نال دا الہ، بولو اس دے نال دا الہ کوئی نہیں. تے اللہ نے جڑا سانو مصطفیٰ پیشوا بنا کے دیتا ہے اس مصطفیٰ دے نال دا پیشوا کوئی نہیں ہے. لوگو آؤ اگر یہی عقیدہ ہر مسلمان دا بن جائے، یہی سوچ ہر مسلمان دی بن جائے، پھر حدیث رسول اللہ دے مقابلے کسی نو دل دے اندر شک کوئی شبہ نہیں رہے گا. یار حدیث بخاری دی ہے فلاں ایسا کیوں نہیں کردا، یہ حدیث بخاری دی ہے اگر یہ صحیح ہوندی فلانا کیوں نہ من لیندا، اگر یہ حدیث بخاری دی صحیح ہوندی پھر فلانے ان کیوں نہ کر دے. سنو اللہ دی قسم، فلانے ہیں اپنے ہیں بگانے ہیں، نیک ہیں دنیا دار ہیں دیندار ہیں، عقیدہ بنا لے. سارے مغالطے دا شکار ہو سکتے نے، سارے غلطی دا شکار ہو سکتے نے، سانے دے اندر کمزوری ہو سکتی ہے. جو کردار میرے محمد دے وجود وچوں نکل گیا ہے وہ غلط ہو سکتا نہیں. جو انہاں دو ہوٹھاں وچوں میرے مصطفیٰ نے لفظ بول لیا ہے ساری دنیا مغالطے دا شکار ہو سکتی ہے. مصطفیٰ دی ہوٹھاں وچوں نکلے ہوئے بول غلط ہو سکتا نہیں ہے. جماعتاں غلط ہو سکدیاں نے. یاد رکھ لو میں اہل حدیث ہاں، مگر اہل حدیث دی سٹیج تے کہہ رہے ہیں اہل حدیث غلط ہو سکتا ہے. اہل حدیث مولوی نو مغالطہ لگ سکتا ہے، اہل حدیث خطیب نو مغالطہ لگ سکتا ہے، اہل حدیث کتاب لکھن والا مصنف اپنی کتاب وچ غلط لکھ سکتا ہے، اہل حدیث شیخ الحدیث دی زبان وچ غلط ہو سکتا ہے. مگر سن لو ساری کائنات دے اہل حدیث تے غلط ہو سکتے نے، مگر میرے محمد دی زبان وچوں نکلی ہوئی حدیث غلط ہو سکتی. یہی عقیدہ بنائے ہر مسلمان کہ میری جماعت دا ملا غلط ہو سکتا ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، مگر میرے مصطفیٰ دی حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے جو نبی دی زبان چوں نکل جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ اسا مسلمانہ دا عقیدہ ہے جس نو اسا رب بنایا ہے اس دے نال دا الہ کوئی نہیں. جس نو اسا مصطفیٰ محمد الرسول اللہ نبی بنایا ہے اس مصطفیٰ جیسا اللہ نے قیامت توڑی پیشوا کوئی نہیں بنایا ہے. اللہ مینوں اور تانوں عمل صالح دی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ختم نبوت تے عملی طور تے اور یقینی طور تے عقیدہ رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اور اس معاملات دے اندر اگر کوئی کسی قسم دی مشکلات آن مصائب آن، اللہ اس امت نو مشکلات و مصائب کو بچائے اور استقامت اور صبر دے نال اس عقیدہ ختم نبوت تے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ولا مقابل له ولا مخاصم له وحده وحيدا أحدا صمدا وحده متوحدا متنورا ومنورا
ومصورا في الأرحام كيف يشاء ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أنورنا وأجدرنا وأخطر أكبر أطهرنا وآلانا وأولانا محمدا إماما كاملا إماما عادلا إماما فاضلا إماما كاملا أكملا أجملا أنورا أطهرا رحمة كاملة عاملة ناصبة على الخلق عند الله. ألا أيها الناس لا تشركوا بالله شيئا إن الشرك لظلم عظيم من يشرك بالله في ذاته وصفاته أو آياته أو في عباداته أو في كلامه وبيانه فهو مشرك فعليه الخسران والوبال. عباد الله رحمكم الله أنيبوا إلى الله استجيبوا لله فادعوا الله مخلصين له الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ثبت أقدامنا وأقدام المسلمين اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم أنج الإسلام والمسلمين من الهنود واليهود ومن الكفرة الضالة في الباكستان. اللهم أنج الإسلام والمسلمين من الهنود واليهود ومن الكفرة الضالة في كل بلد ومكان. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واذكروا الله يذكركم وادعوه واستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأكبر ولله الحمد.